السلام علیکم 6 کلاس، گڈ مارننگ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اپنا آج کا کام شروع کرتے ہیں۔ ہم نے ابھی تک اردو کا کام شروع نہیں کیا۔ آج ہمارا پہلا دن ہے۔ اپنی کتابوں کا صفحہ کھول لیجئے۔ صفحے پہلا جو صفحہ ہے اس پہ ہے آپ کے پاس حمد، ایسا ہی ہے نا، صفحہ نمبر 1 پہ۔ جی، حمد کیا ہوتی ہے یا آپ لوگوں کو اگر یاد ہو تو حمد کہتے ہیں کوئی بھی ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو پوری نظم ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے، اس پوری نظم میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی بیان کی گئی ہے۔ ایک بار ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ حمد جناب باری رکھو زباں پہ جاری، باقی ہے بس وہی رب، فانی ہے ما سوا سب، کافی ہے وہ اکیلا، باقی ہے سب جھمیلا، وہ خالق جہاں ہے وہ رازق جہاں ہے، حاکم ہے بحر و بر کا، مالک ہے خشک و تر کا، فرش زمیں اسی کا، عرش بری اسی کا، از ماہ تا بماہی ہے اس کی بادشاہی، شہنشاہ جہاں ہے معبود انس و جہاں ہے، حاکم ہے دو جہاں کا، مالک ہے این و آن کا، ہر جا ظہور اس کا، ہر شے میں نور اس کا، ہر چیز میں نہاں ہے، ہر چیز سے عیاں ہے، سب سے قریب تر ہے، سب سے عجیب تر ہے، خورشید میں نہ آئے پر ذرہ میں سمائے، کھائے پیے نہ سوئے، بولے ہنسے نہ روئے، بے آنکھ سب کو دیکھے، بے کان سب کی سن لے، بے ہاتھ پاؤں سب کام کرتا ہے وہ بآرام، ممکن نہیں کسی سے تعریف اس کی لکھے، توصیف ہے اس خدا کی کیا لکھے مشتخا کی، مذکور جلوہ ذات چھوٹا سا منہ بڑی بات، بس کر کے تیرے بس کا راشد نہیں یہ قصہ۔ اس نظم کے شاعر، اس حمد کے شاعر کون ہیں؟ راشد الخیری۔ اب راشد الخیری کا تعارف پڑھ لیتے ہیں کہ وہ کون تھے۔ صفحہ نمبر 2 پہ آ جائیے، آپ کو تعارف دیا گیا ہے۔ جب بھی ہم کوئی نظم پڑھتے ہیں تو اب آپ چونکہ بڑی کلاس میں آ گئے ہیں تو اب آپ نے جب بھی کوئی نظم پڑھیں گے تو اس کے شاعر کا تعارف ضرور پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ شاعر کا تعارف دیکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بعد میں کویسچن اب آپ کی صرف ایکسرسائز سے نہیں آیا کریں گے، آپ کے چیپٹرز کے بیچ میں سے بھی آیا کریں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیپر میں کہیں پہ یہ کویسچن دے دوں کہ حمد کے شاعر جو راشد الخیری ہیں ان کا تعارف لکھیے، تو آپ کو یہ چیزیں یاد رکھنی پڑیں گی، ٹھیک ہے۔ راشد الخیری کا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون تھے اور کب پیدا ہوئے۔ علامہ راشد الخیری 1868 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کرنے کے بعد عربی اسکول سے میٹرک کیا، دلی ہی میں ملازمت کی، 1936 میں انتقال فرمایا۔ علامہ راشد الخیری اردو کے ممتاز ادیب تھے۔ انہوں نے اخلاقی اور اصلاحی کتابیں لکھیں۔ ادیب کہتے ہیں لکھاری، لکھنے والا۔ علامہ راشد الخیری اردو کے ایک بہت بڑے لکھاری تھے، بہت بڑے ادیب تھے۔ انہوں نے اخلاقی اور اصلاحی کتابیں لکھی۔ انہوں نے جتنی بھی کتابیں لکھی ان میں کوئی اخلاقی درس دیا، کوئی اچھا پیغام ہی دیا، ٹھیک ہے۔ اور اصلاحی کتابیں یعنی کہ جو معاشرے کی برائیوں کو دور کرنے کے لیے کتابیں لکھی۔ خصوصی طور پر خواتین کی اصلاح کے لیے تحریر کیے گئے مضامین میں مقصدیت، شگفتگی اور صداقت نمایاں ہے۔ اسپیشلی انہوں نے عورتوں کے لیے جو کتابیں لکھیں ان میں سے کچھ کتابوں کے موضوعات تھے مقصدیت کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، کوئی ڈائریکشن۔ انہوں نے عورتوں کو یہ پیغام دیا، یہ سمجھایا، ان کی زندگی میں یہ چیز وہ دیکھتے تھے کہ عورتوں کی لائف میں جو ہے وہ کوئی پرپز نہیں ہوتا، کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ بے مقصد سی زندگی ہوتی ہے۔ کیا بس پیدا ہوئیں، بڑی ہوئیں، شادی ہوئی، بچے پیدا ہوئے، بچے بڑے ہو گئے، ان کی شادیاں کی مر گئیں، ٹھیک ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ عورتوں کی لائف میں مقصد پیدا ہو، کوئی اور مقصد ہو، کوئی بڑا مقصد ہو۔ یہ کیا کہ بس پیدا ہوئیں اور پھر مر گئیں، اس کے بیچ میں انہوں نے ایسا کون سا بڑا کام کیا؟ تو اس لیے وہ چاہتے تھے کہ عورتوں کی لائف میں کوئی مقصد ہونا چاہیے، تو انہوں نے عورتوں کے لیے ایسی کتابیں تحریر کی جن میں مقصدیت نمایاں تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ شگفتگی یعنی کہ شائستگی اور صداقت یعنی کہ سچائی نمایاں ہے۔ آپ کو دیکھتے ہوں گے کہ عورتیں بہت جھوٹ بولتی ہیں، تو اس لیے انہوں نے عورتوں کی اس بات پہ بھی اصلاح کرنا ضروری سمجھا۔ ان کی مشہور تصانیف میں شب زندگی، تصانیف کہتے ہیں کتابیں، ٹھیک ہے، جو انہوں نے لکھیں، جو کتابیں انہوں نے لکھی ان میں کون سی کتابیں جو ہیں وہ نمایاں ہیں؟ شب زندگی یعنی ایک کتاب کا نام ہے شب زندگی، صبح زندگی یعنی یہ دوسری کتاب کا نام ہے صبح زندگی، تیسری شام زندگی، اور چوتھی سمرنا کا چاند، اور پانچویں بنت الوقت، ٹھیک ہے۔ مشہور تصانیف میں یہ 5 شامل ہیں۔ اس کے بعد نیچے آ جائیے، آپ کے پاس ہے ذخیرہ الفاظ۔
دیے گئے الفاظ کے معنی کتاب کے آخر میں دی گئی فرہنگ سے دیکھ کر لکھیے۔ فرہنگ کہتے ہیں ڈکشنری کو، ٹھیک ہے؟ آپ کی بک کے اینڈ پر آپ کو ورڈز میننگ کی ڈکشنری ایک بنا کر دی ہوئی ہے، فرہنگ دی ہوئی ہے۔ آپ نے یہ تمام الفاظ کے معنی وہاں سے ڈھونڈ کے، وہاں سے نکال کر اپنی کاپی پہ لکھنے ہیں۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ تمام جو الفاظ ہیں، ان تمام کے معنی آپ کی کتاب کے آخر میں دیے گئے ہیں۔ آپ نے ان تمام الفاظ کے معنی کو وہاں سے ڈھونڈنا ہے اور اپنی کاپی پہ نوٹ کرنا ہے، لکھنا ہے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ اب آ جائیے آپ تشریح کی جانب۔ تشریح کس کو کہتے ہیں؟ جب بھی آپ کوئی شعر پڑھتے ہیں تو اس کو آسان الفاظ میں بیان کرنے کو تشریح کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ بڑی کلاس میں آ گئے ہیں تو اب آپ جتنی بھی نظمیں پڑھیں گے ان تمام نظموں کی تشریح بھی ہوا کرے گی۔ تشریح شعر کے حساب سے بھی ہوتی ہے اور بند کے حساب سے بھی ہوتی ہے۔ بند ابھی آپ نے نہیں دیکھا تو ہم شعر کے حساب سے ہی تشریح کریں گے۔ ہر شعر کے اندر 2 مصرعے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلا مصرع اور دوسرا مصرع۔ ابھی جیسے آپ دیکھ لیجئے، سب سے پہلا شعر ہے آپ کا حمد جناب باری رکھو زباں پہ جاری۔ اب دیکھیں اس میں 2 مصرعے ہیں، دونوں مصرعوں کے درمیان میں گیپ دیا ہوا نظر آ رہا ہے نا آپ کو؟ پہلا مصرع کیا ہے؟ حمد جناب باری، اور دوسرا مصرع کیا ہے؟ رکھو زباں پہ جاری، ٹھیک ہے؟ یہ شعر کے حساب سے نظم لکھی گئی ہے تو ہم اس کی شعر کے حساب سے ہی تشریح کریں گے۔ اپنی کاپیاں کھول لیجئے، کاپیاں کھولیے اور اس پہ ڈیٹ، ڈے، جماعت کا کام اور عنوان لکھ لیجئے، جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھ لیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب میں نے پہلا شعر لکھا حمد جناب باری رکھو زباں پہ جاری، اور اس کی تشریح اب کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس حمد میں شاعر انسانوں کو اپنے خالق حقیقی رب کائنات کی تعریف کرنے کا درس دے رہے ہیں۔ کیوں نہ اس رب کی تعریف کی جائے جس نے ہمارے جسم میں روح ڈالی، ہمیں دنیا کی بے شمار نعمتوں سے نوازا، ہمیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف میں امن بخشا۔ یعنی کہ اس شعر کا کیا مطلب ہے کہ اس شعر میں شاعر انسانوں کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کی تعریف کرو، کیوں، اور اس رب کی تعریف کیوں نہ کی جائے جس نے ہمارے جسم میں روح ڈالی، ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، ہمیں بھوک میں کھانا بھی کھلایا اور خوف میں امن بھی بخشا۔ ٹھیک ہے؟ یہ اس شعر کا آسان الفاظ میں ترجمہ ہے۔ باقی ہے بس وہی رب، فانی ہے ما سوا سب۔ تشریح: شاعر کہتے ہیں کہ کائنات میں بے حد طاقتور چیزیں موجود ہیں، جیسا کہ سورج، اس کے پاس جاتے ہی دنیا کی سخت سے سخت چیز بھی موم کی طرح پگھل جائے، جیسے کہ دریا جو کسی بھی چیز کو اپنے ساتھ بہا کر لے جائے، جیسے کہ پہاڑ جس سے تلے سے کبھی کوئی باہر نہ آ سکے۔ مگر ان سب طاقتور چیزوں نے بھی ایک دن ختم ہو جانا ہے، اور اگر کسی نے باقی رہنا ہے تو وہ کون سی ذات ہے؟ وہ صرف رب کائنات کی ذات ہے۔ اگلے اس پہ آ جائے شعر پہ: کافی ہے وہ اکیلا، باقی ہے سب جمیلا۔ کون کافی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب تشریح کرتے ہیں: اس کائنات کی سب سے طاقتور ذات اللہ کی ذات ہے، کیونکہ کائنات میں موجود ہر ایک چیز کا خالق وہی ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر تو کائنات میں ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ جو اس کے سامنے جھک گیا اور جس نے اسے راضی کر لیا، اسے دنیا میں کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ اس کی تمام حاجتیں اس کا رب انسان کے کہے بغیر ہی پوری کر دیتا ہے۔ اگلے شعر پہ آ جائے: وہ خالق جہاں ہے، وہ رازق جہاں ہے۔ تشریح: اللہ ہی کی ذات ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس میں رنگ بھرے، اس میں پھل اگائے، پھول اگائے، موسموں کی رنگینیاں شامل کی، پرندوں کی چہچہٹ سے سارا سما خوشنما بنا ڈالا۔ غرض کائنات میں موجود ہر ایک چیز کو بہترین پیدا کیا، حتیٰ کہ تخلیق کے بعد بھی اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کو بے اثر نہیں چھوڑا، اور جبکہ ان کے لیے رزق کا انتظام بھی کر دیا۔ اگلے شعر پہ آ جائیں: وہ حاکم ہے بحر و بر کا، مالک ہے خشک و تر کا۔ زمین 2 بڑے حصوں پر مشتمل ہے، ایک حصہ خشکی کا ہے اور ایک حصہ پانی کا ہے۔ زمین پر سب انسان رہتے ہیں، بڑی بڑی مشینیں چلاتے ہیں، اور پانیوں میں انسان جہاز چلاتا ہے۔ مچھلیاں اور آبی مخلوق پانی کی زینت ہیں۔ خشکی و تری میں جو بھی ہے وہ اسی اللہ کی تخلیق ہے، حتیٰ کہ یہ زمین اور سمندر بھی خدا کے ہی تخلیق کردہ ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ہم نے آج 5 اشعار کی تشریح کی۔ ٹھیک ہے؟ ہم اسی طرح 5 6 اشعار کی تشریح اپنی ہر کلاس میں کیا کریں گے جب تک یہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا، اور ساتھ ساتھ ایکسرسائز کو بھی دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے؟ یہ تمام اشعار کی تشریح آپ نے اپنی کاپی پہ نوٹ کرنی ہے۔ صاف ستھرا کام کیجیے گا۔ ویسے تو آپ لوگ اچھے بچے ہیں، صاف ستھرا کام ہی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی میرے خیال میں مجھے آپ لوگوں کو یاد کروانا ضروری ہے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔
ساتھ میں اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے. یہ آپ کا جو سامنے میں نے لکھا ہوا ہے یہ کلاس ورک ہے, آپ نے اس کو ہوم ورک کرنا ہے. پلس دس از آلسو فار یور ٹیسٹ. اگر آپ ابھی سے اس کی تیاری کرنا شروع نہیں کریں گے تو آپ یقین کریں آپ کو کبھی بھی یہ چیزیں یاد نہیں رہیں گی, بھول جائیں گی. ٹھیک ہے, سو کلاس ورک فار ہوم ورک پلس ٹیسٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.